لساني يفقهوا قولي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے لاڈلے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے اور مشہور روایات کے مطابق اس دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کے لیے پیار کے جذبات ہیں، وہ اس موقع پر اپنے دل میں خوشی کی ایک کیفیت محسوس کرتا ہے، اور یہ ہونی چاہیے۔ اب خوشی کی اس کیفیت کا اظہار کوئی کس طرح کرتا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جس دن اللہ جل جلالہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت دنیا کو عطا فرمائی، اس نعمت کے ملنے پر انسان کے دل میں خوشی کی ایک کیفیت ایمان کے تقاضوں میں سے ایک بنیادی تقاضا ہے۔ اب اس موقع پر فطری سی بات ہے، جی چاہتا ہے کوئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اونچی شان عطا کی، کوئی بندہ اس کا تذکرہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے ان کا ذکر ہو، کسی بھی طریقے آقا علیہ السلام کا ذکر پاک ہو، ہم اس ذکر کو سنیں اور سن کے جھوم جائیں، یہ ایک فطری سا تقاضا ہے۔ اسی تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کی گفتگو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کے حوالے سے ہے۔ پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ سارے کی ساری شانیں، ساری رفعتیں، ساری بلندیاں، ساری عزتیں وہ رب تعالیٰ کے لیے ہیں، اور جس کسی کے پاس اس کائنات میں کوئی عزت ہے، کوئی آبرو ہے، کوئی احترام ہے، کوئی عظمت ہے، وہ رب تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے۔ رب کائنات نے جب اپنی مخلوق میں سے لوگوں کو شانیں عطا کی، انہیں اونچے مرتبے، اونچے مقام عطا کیے، تو جس ہستی کو رب تعالیٰ نے سب سے اونچی شان عطا فرمائی وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر
کسی اور کو شان عطا نہیں فرمائی گئی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو شان بے مثالی ہے، اس کو شاعر لوگوں نے اپنے اشعار میں بھی بیان کیا، خطیب حضرات اپنے اپنے خطبوں میں بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بلند و بالا شان کا تذکرہ کرتی ہیں۔ تو وہ جو نعتیہ کلام لکھا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ہر زبان میں لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کی، آپ کی نعتیں لکھی، تو ہر کسی نے اپنا پورا زور قلم صرف کیا، اپنی ہمت، اپنی استطاعت کی حد تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا، لیکن تھک ہار کر ہر کسی کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کا حق ہے، ہم اس طرح آپ کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ اور تھک ہار کر ہر کسی کو یہ کہنا پڑا ہے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک عربی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس نعتیہ کلام میں ایک نعتیہ کلام ہے جو صاحب قصیدہ بردہ امام ابوشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ یہ کلام بارگاہ رسالت میں کچھ اس طرح مقبول ہوا کہ مشہور روایات کے مطابق امام ابوشیری رحمۃ اللہ علیہ فالج میں تھے، پیرالائز تھے، کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا، شاعر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ قصیدہ لکھا۔ نصیب جاگے، خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر اڑائی ان کے جسم پر، اسی لیے اس کو قصیدہ بردہ بھی کہتے ہیں۔ بردہ عربی زبان میں چادر کو کہتے ہیں۔ تو جب آنکھ کھلی تو ساری بیماری ختم ہو چکی تھی اور آپ کا جسم بالکل تندرست تھا۔ تو یہ قصیدہ بارگاہ رسالت میں بھی مقبول ہے، اور دنیا میں اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ عربوں میں، عجموں میں، ہر جگہ اس قصیدہ کو پڑھا جاتا ہے، اور ہمارے دینی مدارس میں بالخصوص صبح کا آغاز ہی اس قصیدہ کے اشعار پڑھنے سے ہوتا ہے۔ تو اسی قصیدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے پہلے اس قصیدہ کے چند اشعار پڑھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاك النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس قصیدہ میں امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں جو کچھ کہا ہے وہ صرف ان کا اپنا ذاتی تخیل نہیں بلکہ قرآن مجید کو پیش نظر رکھیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پیش نظر رکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ نچوڑ جو قرآن و سنت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس قصیدہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ طبقہ انبیاء کرام کا ہے، the best of the creation of prophets of Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ اور انبیاء کرام میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی حیثیت سے، لیڈر آف دا پروفٹس، اس حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، یہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں کیا، غرفم من البحر، ایسے جیسے کسی سمندر سے ایک چلو پانی کا لے لیا جائے، او رشفم من الدیم، یا بہت ساری بارش ہو رہی ہو تو اس میں سے کوئی بندہ قطرہ لے لے۔ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے کمالات جو اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام کو عطا کیے ان سارے کمالات کو ایک طرف رکھیں، اور جو کمال اللہ پاک نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے تو باقی انبیاء کرام کے کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے سامنے یوں لگتا ہے جیسے دریا میں سے ایک چلو پانی لے لیا جائے یا موسلا دھار بارش میں سے ایک قطرہ لے لیا جائے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر وہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، جیسے یہ جو سولر سسٹم ہے ہمارا، سورج اور اس کے گرد چلنے والے سیارے، یہ زمین، چاند، یہ جتنے بھی سیارے ہیں ان کی اپنی روشنی کوئی نہیں۔ سائنسدانوں نے جو تحقیق جو ریسرچ ہمارے سامنے پیش کی وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے سیارے سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں، ان کے پاس اپنی روشنی کوئی نہیں، سورج کی روشنی پڑتی ہے اور یہ چمکتے ہیں۔ تو کچھ اسی طرح صاحب قصیدہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا سورج ہیں اور باقی سارے کے سارے انبیاء کرام ستارے ہیں۔ جس طرح یہ سیارے سورج سے روشنی لے کے چمکتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے سارے کے سارے انبیاء کو نبوت ملتی ہے اور ان کے سارے کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے تو فیض ہیں۔ یہ جو مضمون ہے کہ انبیاء کرام کو نبوت ملی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، اس کو اگر ہم قرآن مجید کی آیات کی شکل میں دیکھیں تو عالم ارواح میں اللہ جل جلالہ نے دو میثاق لیے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے۔ ایک وعدہ تو ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبھی نے اقرار کیا ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ایک جلسہ اور ہوا جسے قرآن مجید سورۃ آل عمران میں بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ پاک نے سارے انبیاء سے ایک وعدہ لیا۔ وعدہ کیا تھا؟ تمہیں کتاب دی جائے، حکمت دی جائے، تم دنیا میں جا کر اپنی نبوت، اپنی رسالت کا اعلان کرو، لوگوں کو اپنی نبوت پر ایمان لانے کا درس دو، لوگ تمہاری نبوت کو تسلیم کر رہے ہیں، تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور اس حال میں ثم جاءکم رسول، یہاں مفسرین نے فرمایا رسول سے مراد اللہ کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا اگر تم دنیا میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہو، لوگوں کو دعوت دے رہے ہو، لوگ تم پر ایمان لا رہے ہیں، اور اس حال میں میرا یہ شان والا رسول تمہارے پاس آ جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میرا یہ بوجھ قبول کرتے ہو؟ سارے کے سارے انبیاء کرام نے کہا اقررنا، یا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اب اس بات کی کوئی پاسبلٹی نہیں کہ کوئی نبی، یعنی انبیاء کی جو فطرت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بنا رکھی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں اپنی جان دے سکتے ہیں، اپنا مال قربان کر سکتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یہ نبی کی فطرت اس طرح کی اللہ پاک بناتا ہے۔ پاسبلٹی اس بات کی کوئی نہیں کہ اس وعدے کو کر لینے کے بعد کوئی نبی اپنے وعدے سے پھرے گا۔ لیکن اگلی آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر کوئی بندہ اس وعدے سے پھرنے کی کوشش کرے گا، مفہوم کچھ یوں بنتا ہے تو انبیاء کی صف سے خارج کر دیا جائے گا، اس کا شمار پھر فاسق لوگوں میں ہوگا۔ اب یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ اقرار جو انبیاء کرام نے اس وقت کیا، یہ اقرار کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ ان کی نبوت اور ان کی رسالت کی تصدیق فرماتا ہے۔ گویا آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، اللہ پاک نے کچھ اس طرح آپ کو عطا فرمائی ہے کہ باقی سارے کے سارے انبیاء کرام کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہے۔ اور جب کبھی ہم اس بات پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ جہاں کہیں انبیاء کرام کا ہمیں اجتماع نظر آتا ہے، اس دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ایسا ہوا کہ کچھ انبیاء کرام ایک وقت میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اللہ کے رسول، آپ کے بیٹے اسماعیل بھی نبی تھے، آپ کے بیٹے اسحاق بھی نبی تھے، آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی تھے، تو ایک وقت میں کچھ انبیاء کرام کا جمع ہونا وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن سارے کے سارے انبیاء کرام کسی ایک مجمع میں اکٹھے ہوں تو یہ ہمیں ایک موقع ملتا ہے عالم ارواح میں، جس کا تذکرہ اس آیہ کریمہ میں ہے۔ دوسرا موقع جس موقع پر سارے کے سارے انبیاء کرام ہمیں ایک جگہ جمع نظر آتے ہیں، یہ ہے شب معراج، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا، مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو سارے کے سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مسجد اقصیٰ میں موجود تھے۔ تیسرا اجتماع ہمیں نظر آتا ہے قیامت کے دن،
جب سارے کی ساری مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک پوری کی پوری انسانیت میدان قیامت میں جمع ہوگی، اور ظاہر ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام بھی وہاں جمع ہوں گے۔ اور چوتھا اجتماع پھر ہمیں ملتا ہے جنت میں پہنچنے کے بعد۔ سارے انبیاء جنت میں جائیں گے اور جنت میں پھر سارے کے سارے انبیاء کرام کا اجتماع نظر آتا ہے۔ جب آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پہ نظر ڈالتے ہیں، تو جہاں کہیں سارے انبیاء مجتمع نظر آتے ہیں، اکٹھے نظر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امام الانبیاء کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ عالم ارواح کا جس کا ذکر میں کر رہا تھا، تو اس میں سارے انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا، اگر تمہاری زندگی میں میرا یہ رسول آ جائے تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ مسجد اقصیٰ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں شب معراج، تو جب آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے، یہ سوال کریں گے کہ اس موقع پر امام الانبیاء کی حیثیت سے مصلی امامت پر جبرائیل علیہ السلام نے کس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا؟ وہ ایک ہی نام ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور میدان محشر میں، کیونکہ یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے، اس لیے وہ ساری حدیث کو دہرانا ضروری نہیں سمجھتا۔ حشر کا میدان بڑا سخت میدان ہوگا، سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر، پورے میدان قیامت میں سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں، اور اتنا سخت ہوگا یہ دن، لوگ یہ تمنا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں دوزخ میں ڈال دے تو شاید دوزخ اتنی سخت نہ ہو جتنا قیامت کا دن سخت ہے۔ اب لوگ گھبرا جائیں گے، اور گھبرا کر وہ یہ چاہیں گے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے اور قیامت کے دن کی سختی سے نجات ملے۔ یہ جو شفاعت کبریٰ کا مقام ہے، اللہ جل جلالہ نے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رکھا ہے۔ اور یہ حدیثیں آپ نے بارہا علماء کرام سے سنی۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے یہ میرا منصب نہیں، جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام انہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، ابراہیم انہیں حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ علیہ السلام انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام انہیں کہیں گے کہ جاؤ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور جب لوگ یہاں پہنچیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر میں انہیں کسی اور دروازے پہ نہیں بھیجوں گا، میں انہیں کہوں گا آنا لہا آنا لہا، یہ منصب اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، آؤ میں تمہاری سفارش کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو شفاعت ہے، اس سے مسلمان بھی فائدہ اٹھائیں گے، کافر بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ کافر اس اعتبار سے کہ حساب و کتاب شروع ہوگا اور قیامت کے میدان کی سختی سے نجات ملے گی۔ یہاں طلباء کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی تقدیم و تاخیر ہے، کچھ باتیں جو آگے والی ہیں وہ درمیان میں آ گئیں، تو بعض اوقات طالب علم حضرات اس پوری حدیث کو پڑھنے کے بعد تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی کنفیوژن والی بات نہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ شفاعت اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے کے لیے ہے کہ یا اللہ اس مخلوق کا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں گروں گا، جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے کی کیفیت میں اپنے رب کی حمد بیان کروں گا، پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے پیارے نبی اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اب آپ کی درخواست پر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ وہ لوگ جو جنت میں بغیر حساب جانے والے ہیں انہیں جنت میں لے جائیے، تو بغیر حساب جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، باقی لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ شفاعت یعنی علماء کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت ہے اس کی تقریباً 8-9 قسمیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے،
اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت پہ آپ غور کریں گے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا محتاج، اور آپ کی رحمت سے صرف انسانوں کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ ہر طرح کی مخلوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے مستفید ہو رہی ہے۔ آخری جو اجتماع ہے انبیاء کرام کا وہ ہوگا جنت میں۔ یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حق ہیں مخلوق پر، امت پر، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے حسن کو بیان کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی اوصاف کو بیان کیا ہے، جو عظمتیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ تو اس میں سے ایک حدیث آپ فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، ایک طبقہ کافر لوگوں کا اور ایک طبقہ مسلمانوں کا، یعنی یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ جنت سے باہر رہ جائے گا، انہیں جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا، تو کافر لوگ انہیں طعنہ دیں گے، انہیں کہیں گے کہ ساری زندگی تم کلمے پڑھتے رہے، تو کیا فائدہ ملا تمہیں کلمہ پڑھنے کا، اور کیا فائدہ ملا تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا؟ یہاں ہم کھڑے ہیں وہیں تم لوگ بھی کھڑے ہو۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات جو حدیث کے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی کوئی ایسی بات کہے جو وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے یہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ، کوئی صحابی یہ بیان کرے کہ یوں پڑھیں تو اتنا ثواب ہوتا ہے، تو اب یہ ثواب بیان کرنا صحابی اپنی سمجھ سے تو بیان نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا صحابی اپنی سمجھ کے مطابق تو وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کچھ بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ تو اس طرح کی حدیث جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، حکماً مرفوع سے تصور کیا جاتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کافر لوگ طعنہ ماریں گے مسلمانوں کو، تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی خدمت میں جا کے عرض کریں، یہ جنت میں پہنچنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ اہل ایمان مان لیا گناہ گار ہیں، گناہوں کی وجہ سے روک دیے گئے ہیں، لیکن کم از کم ان میں اور کافر لوگوں میں اتنا فرق تو ہے کہ کافر ایمان نہیں رکھتے، یہ ایمان رکھتے ہیں، تو آپ ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ اللہ پاک انہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیں۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ وہی ترتیب جو میدان محشر میں ہمیں نظر آتی ہے، وہی ترتیب جنت کے اندر بھی نظر آ رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے لوگوں جاؤ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے پھر ان اہل ایمان کو اللہ پاک جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو تھوڑی بہت تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو شانیں عطا کی ہیں ان کا اندازہ کرنا چاہے، تو انسان کے بس کا یہ روگ نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا کوئی تصور بھی کر سکے۔ اور اس قصیدہ میں امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ایک بڑی خوبصورت بات کہی، وہ فرماتے ہیں دع مدعتہ النصارى فی نبیہم وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے وہ بات نہ کہنا جو عیسائی لوگوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا،
انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت میں شریک کر دیا۔ فرمایا وہ بات نہ کرنا جو عیسائی لوگوں نے کہی، اس کو چھوڑ کر جتنی اونچی سے اونچی شان تو بیان کر سکتا ہے نبی علیہ السلام کی کر لے، اس لیے کہ اللہ پاک نے جو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے ان کی کوئی حد ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ اپنی زبان سے اس شان کو بیان کر سکے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد